بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد ولیز حسن ہے۔ آج جس بیماری کے بارے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس بیماری کا نام ہے معدے کی تیزابیت، خوراک کی نالی میں آنا، جس کو ہم میڈیکل کے جو ٹرمز ہیں اس میں گرڈ بولتے ہیں، گیسٹرو اسوفیجل ریفلیکس ڈیزیز۔ یہ جو بیماری ہے یہ خاص طور پر بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت کامن ہے۔ یہ ہماری عام پاپولیشن میں کافی زیادہ کامن ہوتی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد فیملی ممبرز میں سے بھی دیکھیں گے تو یہ کافی لوگوں کو اس چیز کے مسائل ہوں گے۔ یہ بیماری کیوں اتنی کامن ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو تیل چکنائی والی چیزیں ہیں، جیسا کہ سموسے، پکوڑے، چپس اور تیل والے پراٹھوں کا استعمال یہ کافی زیادہ کامن ہے۔ تو یہ تیل جو ہے وہ ون آف دی کہہ لیں کہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہوتا ہے اس بیماری کے لیے۔ تو اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جن کا اس بیماری کے ساتھ تعلق ہے، جیسا کہ سگریٹ کا استعمال زیادہ کرنا، تیز چائے کا استعمال کرنا، کافی پینا، اور موٹاپا بھی ایک اس کی ایک رسک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں پیدائشی طور پر جو ہے نا اس چیز کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اگر میں اس بیماری کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں اس کی علامات میں جانے سے پہلے، ابھی آگے میں اس بیماری کی علامات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری خوراک والی نالی ہے، یہ ہے خوراک والی نالی، اور جو معدہ ہے اس کے درمیان ایک دروازہ ہوتا ہے۔ یہ میں دروازے کی جگہ بتا دیتا ہوں۔ اس جگہ پہ ایک دروازہ ہوتا ہے۔ اس دروازے کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو معدے کے اندر موجود تیزاب ہوتا ہے اس کو خوراک والی نالی میں آنے سے روکتا ہے، کیونکہ تیزاب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو تیزاب ہے وہ جلا دیتا ہے ہر چیز کو۔ تو معدے کے جو دیواریں ہیں اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو معدے کی دیواریں نہیں جل سکتی، جبکہ خوراک کی نالی جو ہوتی ہے وہ سینسٹیو ہوتی ہے، مطلب وہ نازک ہوتی ہے، وہ جل جاتی ہے اس سے۔ تو یہ جو دیوار ہے جو میں نے سرخ کلر میں آپ کو دکھائی ہے، یہ معدے کے تیزاب کو خوراک والی نالی میں آنے سے روکتی ہے۔ خصوصاً جب ہم کھانا کھاتے ہیں، تو یہ میں پیلے کلر سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا خوراک والی نالی سے ہوتے ہوئے جب معدے میں جاتا ہے تو معدہ اس خوراک کو توڑنے کے لیے سکڑتا ہے۔ جب معدہ سکڑتا ہے تو معدے کے اندر جو موجود تیزاب ہے وہ ظاہر ہے جب معدہ سکڑے گا تو یہ جو تیزاب ہے یہ خوراک والی نالی میں جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں جا پاتا۔ وجہ وہی جو میں نے آپ کو بتائی کہ ان دونوں کے درمیان یہ ایک دروازہ ہوتا ہے جو اس کو روکتا ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ جو جس بیماری کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس معدے کی تیزابیت یا معدے کی تیزابیت خوراک والی نالی میں آنا، اس کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ وہ اس دروازے پہ آتا ہے کہ وہ دروازہ کمزور ہوتا ہے یا دروازہ ہوتا ہی نہیں، جس کی وجہ سے یا دروازہ کھل جاتا ہے جس کی وجہ سے جو معدے کا تیزاب ہے وہ خوراک والی نالی میں آ جاتا ہے۔ جب یہ خوراک والی نالی میں آتا ہے تو یہ اس خوراک والی نالی کو ڈیمیج کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے چھاتی میں جلن کا مسئلہ ہوتا ہے ان لوگوں میں خاص طور پر۔ یا بعض کا تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت سنگین جو ہوتے ہیں کیسز، ان میں یہ جو تیزاب ہے یہ اوپر منہ تک چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ان لوگوں کا گلا پکا رہتا ہے یا گلا خراب رہتا ہے۔ جو سب سے کامن جو علامت ہے اس کی وہ ہے چھاتی میں جلن ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب تیزاب اوپر نالی میں آئے گا تو چھاتی میں اس کی وجہ سے جلن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی تیزابیت والی چیز معدے سے اوپر منہ تک آ رہی ہے۔ اس کو ہم میڈیکل ورڈز میں ریگرجیٹیشن بولتے ہیں۔
تو ایک میں نے بتا دیا آپ کو چھاتی میں جلن، دوسرا میں نے بتایا کہ تیزابیت والی چیز معدے سے اوپر منہ تک آنا۔ اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کو چکنائی والی چیزوں سے یہ مسائل ہوتے ہیں، مسئلہ ہوتا ہے، چکنائی والی چیز آپ سے نہیں کھائی جاتی۔ پھر جب آپ رات کو سیدھا لیٹتے ہیں، بغیر سرانوں کے سیدھا لیٹتے ہیں، تو سیدھا لیٹنے پر آپ کو چھاتی میں جلن اور تیزابیت والی چیز منہ تک آتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک جو علامت ہے ایسے لوگوں میں جو منہ کا ذائقہ ہے وہ کڑوا رہتا ہے، یا تو کڑوا رہتا ہے یا منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے ان کے۔ اس کے علاوہ گلا ان کا پکا رہتا ہے، یا گلا درد کرتا ہے۔ کچھ لوگوں میں ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو تیزاب ہے یہ اوپر منہ تک آ جاتا ہے، اور منہ ہماری جو خوراک کی نالی ہوتی ہے اس کے سامنے ایک سانس کی نالی بھی ہوتی ہے، یہ سانس کی نالی کو جب ٹچ کرتا ہے تو ایسے لوگوں میں لمبا عرصہ مسلسل کھانسی کے مسائل رہتے ہیں۔ اور کچھ مطلب یہ علامات ہر ایک میں نہیں ہوتی جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن یہ کچھ لوگوں میں جو سویئر ہو جاتا ہے ان لوگوں میں یہ علامت ہوتی ہے، جیسا کہ لمبے عرصے کے لیے مسلسل کھانسی رہتی ہے، آواز بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، سانس کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ علامات ایسی ہیں جو تشویشناک علامات ہیں، جو اگر ہوں تو آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، جس میں اگر آپ کی عمر 55 سال سے زیادہ ہے، آپ کو ان علامات کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کی عمر 55 سال کے زیادہ ہے، ان علامات کے ساتھ آپ کو الٹی بھی آتی ہے، ان علامات کے ساتھ آپ کو کالے رنگ کا بڑا پہانا بھی آتا ہے، اور یا پھر الٹی میں آپ کو ان علامات کے ساتھ خون آتا ہے، جسم میں آپ کے خون کی کمی ہو جائے، آپ کا وزن گرنا شروع ہو جائے، یا آپ کے جو کپڑے ہیں وہ کھلے ہو جائیں، یا پھر یہ جو پیٹ اور پیٹ میں جو ناف ہے، ناف سے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے اور جو پسلیوں سے نیچے والا حصہ ہوتا ہے نا، اس جگہ پہ آپ کا معدہ ہوتا ہے، تو اس حصے میں اگر آپ کا ابھار آ جائے، یہ بھی ایک جو ہے تشویشناک علامت ہے، کوئی گلٹی یا ابھار بن جائے، یا آپ سے کھانا نگلا نہ جائے، آپ کو کھانا نگلنے میں مشکل ہو، تو یہ کچھ تشویشناک علامات ہیں۔ تو ابھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ اس بیماری کے بارے میں ایک جنرل سا ایک اوور ویو بتایا، اور اس کے علاوہ اس کی علامات کے بارے میں بتایا ہے۔ تو انشاءاللہ میں جو اپنی اگلی ویڈیو بناؤں گا اس میں اس بیماری کا مکمل علاج، اس کا نسخہ، اس کے استعمال کرنے کے طریقے، اس طرح کی آپ کو چیزیں بتاؤں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔